بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیٹو کے حالیہ حملے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اب مزید روایتی باتیں نہیں ہوں گی، ہمیں قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ یقیناً سب کو اس قدم کا انتظار بھی ہے۔ امریکہ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ سے اب پہلے جیسا تعلق نہیں رہا، ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، امریکہ سے پاکستان کو عزت نہیں مل رہی۔ مگر آخر میں وزیر اعظم صاحب نے ایک روایتی بات دوبارہ کر دی کہ جلد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اگر میری کچھ یادداشت درست ہے تو ایسے جملے ریمنڈ ڈیوس، ایبٹ آباد کے حملے، پی این ایس مہران اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کے بعد بھی سنے گئے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ ہم اپنے افسروں، جوانوں اور عام شہریوں کی شہادتوں پر صدمے کا اظہار تو کر دیتے ہیں، مگر ان کے خون کا حساب ہم اب تک کسی سے نہیں لے سکے۔ کیا حکومت کو یہ اقدامات پہلے نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اور کیوں نیٹو کی اس جہاریت کے خلاف پہلے دن ہی صرف عالمی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کر کام چلایا گیا؟ اور اب متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اچانک اسلام آباد بھی پہنچے اور صدر سے 1-on-1 ملاقات کی، جس میں شمسی ایئر بیس خالی نہ کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ کیا مزید ایک اور ڈیل ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک میں آمریت ہو یا جمہوریت، کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی اور دفاع کے معاملات میں اعلیٰ سطح کے فیصلہ ساز تقاضے کبھی پورے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور ہم اپنے دشمن کو آخر سمجھتے کیا ہیں اور ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں پہلے سے ڈیٹ اور ٹائم بتا کر آیا کرے؟ مگر اس بات سے بھی شاید کافی لوگ اتفاق کریں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ خود بھی دشمنی کرنے کا بہت شوق ہے، اور اس میں ہم نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، اور وہ کیسے ہم اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو 1979 میں ہم نے امریکہ سے افغانستان میں جنگ لڑنے کا ٹھیکہ لیا اور اس کے بدلے پیسے بھی لے لیے۔ جب امریکہ چلا گیا تو ہم رونے لگے کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کیا پیسے دینے کے بعد بھی وہ ہمارا خیال رکھتا؟ کیا وہ لائبل تھا کہ وہ ہمارا خیال رکھے؟ اور اگر اس دفعہ نظر ڈالیں تو اس دفعہ بھی ہم نے کل تک کے ہیروز یعنی کہ مجاہدین اور آج کے طالبان اور حقانی نیٹ ورک، جن کی خود امریکہ سے دوستیاں اور ملاقاتیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، ان کو پناہ دی، اور دوسری طرف امریکہ کے تحادی بھی بن گئے۔ اس طرح کے کھیل کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ آج انہی پالیسیوں کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم ہمیشہ کی طرح فیصلہ سازی کے بحران میں مبتلا ہیں۔ آج جمہوری حکومت تو قائم ہے، مگر خارجہ اور دفاعی امور کے فیصلوں میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کنفیوژن یہ ہے کہ فیصلے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ فیصلہ سازی کرنے کے لیے جو سینٹرل پاور ہونی چاہیے وہ شاید ہمارے پاس نہیں، کیونکہ اگر وہ ہے بھی تو صرف نام کی ہے، عملاً کچھ نہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ۔ یہ وہ اتھارٹی ہوتی ہے جو کسی بھی دنیا کے ملک میں آئین اور قانون کے تحت قائم کی جاتی ہے، جس کے احکامات کے تحت تمام ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ مگر کیا آج ہمارے ہاں پارلیمنٹ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ یہی ہیں وہ سوالات جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے شو میں۔ میرے ساتھ کراچی میں مجھے جوائن کیا جناب رفیق انجینئر صاحب نے، جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے زعیم قادری صاحب نے، جو کہ رہنما مسلم لیگ نون کے۔ جبکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر طارق عظیم صاحب، جو کہ رہنما مسلم لیگ کاف کے ہم خیال گروپ کے۔ اس کے بعد موجود ہیں مسعود شریف خٹک صاحب، جو کہ جنہوں نے ریسنٹلی تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور آئی بی کے چیف بھی رہ چکے ہیں۔ فی الحال وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس شو کو سٹارٹ کریں گے۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے۔